السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائیفائڈ بخار، یعنی آج ہم آپ کو ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹائیفائڈ بخار کیا ہے۔ تو ٹائیفائڈ فیور ایک انفیکشن ہے جو کہ اسہال اور خارش کا سبب بنتا ہے۔ یہ بخار سالمونیلا ٹائفی نام کی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے نا آنتوں کا بخار بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی وجوہات کی بات کی جائے تو ایس ٹائفی آلودہ کھانے، یعنی جو ایس ٹائفی جراثیم جو ہے بیکٹیریا، اور کھانے یا جو ہے نا مشروبات یا پانی، اگر اس میں ایس ٹائفی بیکٹیریا موجود ہو، یعنی اس میں پایا جاتا ہو، تو آپ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا یہ بخار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کھانے یا پینے میں کوئی بھی بیکٹیریا ہو اور کھاتے وقت آپ کی جسم میں داخل ہو جائے، جب وہ اندر جاتا ہے وہ بیکٹیریا، تو وہ آپ کی آنتوں یا جو آپ کا خون ہے باڈی کا، وہ اس میں سفر کرتے ہیں۔ تو خون میں وہ آپ کی جو گال بلیڈر ہے، لیور ہے، سپلین ہے اور دیگر جسم کے کچھ حصوں تک جو ہے نا وہ بیکٹیریا پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی یعنی اس جراثیم کا کریئر بن جاتے ہیں اور سالوں تک پہانے کے ذریعے بیکٹیریا چھوڑتے رہتے ہیں، جس سے بیماری پھیلتی ہے، یعنی انہیں یہ بخار ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم سے علاج نہیں کرتے اپنے، تو اور وہ دوسروں جو آگے لوگ ہیں وہ ان کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس کی تھوکنے میں بھی جو ہے نا یہ جراثیم پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر پہانے کے ذریعے یہ جراثیم نکلتا رہتا ہے۔ اگر اس کی سمٹمز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے جو سمپٹمس ہیں، مریض کو بخار ہو جاتا ہے اور پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جراثیم 21 دن کے بعد جو ہے نا زیادہ علامات ظاہر کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور تیز بخار ہو سکتے ہیں، جیسے 103 سے جو ہے نا لے کر 104 105 تک بھی فارن ہائٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اور تقریباً کسی نہ کسی پیشنٹ کو ڈائریا بھی ہو سکتے، یعنی اسہال بھی ہو جاتا ہے کسی نہ کسی پیشنٹس کو۔ کچھ لوگوں کو گلاب کی دبو جیسے سرخ دبے جو پیٹ اور سینے پر رونما ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کے پہانے میں خون آ سکتا ہے اگر انفیکشن بڑھ جائے، سردی لگ جاتے ہیں، مطلب یہ ان کی علامات میں آتے ہیں، سر میں درد ہوتے ہیں بخار کے ساتھ ظاہر ہے۔ ایسی چیزیں دیکھنا یا سننا جو وہاں موجودہ ہو، یعنی ان کے کانوں یا دماغ میں اس طرح کے خیالات رہتے ہیں۔ ناک سے خون بھی بہہ سکتا ہے کسی نہ کسی پیشنٹس کے، یا پھر شدید تھکاوٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ کو، جسم میں درد رہتا ہے، جسم سست ہو جاتا ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، یعنی پیشنٹ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انفیکشن زیادہ بڑھ جائے تو چکر بھی آ سکتے ہیں، اور پیشنٹس کو ظاہر ہے وہ آنتوں پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو آنتوں میں جب انفیکشن بڑھ جائے تو پیٹ درد ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کو وامٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہے نا پیشنٹ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ اگر کسی پیشنٹ کو یہ سارے علامات ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو بخار ہے، اس کی کچھ ٹیسٹ ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہے وہ ہے CBC، وہ کیا جائے گا۔ اس میں جو ہے نا وائٹ بلڈ سیلز کی جو ہے نا ایک بڑی تعداد کو ظاہر کرے گا، کہ یعنی کہ کسی پیشنٹ کی وائٹ بلڈ سیلز زیادہ رہے تو ظاہر ہے اس میں اس کی باڈی میں کہیں نہ کہیں کوئی انفیکشن ضرور ہے۔ اس کے علاوہ ٹائیفائڈ کی کٹ ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں، بہت ایزی ہے، جس میں IgG IgM دونوں موجود ہوتا ہے، یعنی وہ ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈال ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیسٹ ہے، لیکن اب جو ہے نا یہ کروایا جا سکتے ہیں، جو کہ بہت ایزی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹس کو بخار ہے۔ اور یہ بخار اگر یہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس بخار کی وجہ سے مریض کی آنتوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا ڈینجرس ہے، اس کو جو ہے نا اس طرح نہیں لینا چاہیے، کہ ایزی نہیں لینا چاہیے اس چیز کو، اور اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں پیشنٹس کو۔ تو اس لیے سب سے بہتر ہے کہ اگر کسی کو یہ سب علامات ہے تو وہ اپنے ٹائم پہ جو ہے نا اس کا علاج کرے، اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ سب سے پہلے اگر پرہیز کی بات کریں تو اس میں کچے پھل اور سبزیاں، مطلب کہ یہ جو ہے نا پیشنٹس کو نہیں کھانی چاہیے، اور جو مسلدار غذائیں ہوتی ہیں یا وہ غذائیں جس میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے یا جو سخت غذا ہوتی ہیں، وہ تو پیشنٹس کو بالکل بھی نہیں یوز کرنی چاہیے، اور پیشنٹس کو
ابلا ہوا پانی کا استعمال کرانا چاہیے. پیشنٹس کو کچھ دن کے لیے اگر بخار زیادہ ہو تو بیڈ ریسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم خوراک کی بات کی جائے کہ ٹائیفائڈ کی بخار میں پیشنٹ کو کون سے کھانے چاہیے، تو سب سے پہلے پکی ہوئی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی وٹامنس پایا جاتا ہے اور اس بخار میں پیشنٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آلو، گاجر، سبز پھل، اور اس کے بعد جو ہے نا سیب کی جو مربع بنتا ہے جس طرح وہ بھی کھا سکتے ہیں. بند گوبھی، کیلے اور خربوزے، سفید چاول یعنی بغیر مسالے کے اگر ابلے ہوئے جیسے چاول ہو وہ بھی پیشنٹ کھا سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو وہ غذا کھانی چاہیے جو جلدی ہضم ہو، کیونکہ اس کے آنتوں میں انفیکشن پھیلا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں میں بعض اوقات سویلنگ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پیشنٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اگر ہم علاج کی بات کی جائے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اگر پیشنٹس کا بخار بہت تیز ہو اور کم نہ ہو رہا ہو، یعنی 102 سے اوپر ہو، تو پیشنٹس کو پیراسٹامول انفیوژن یعنی انجیکشنز لگانا چاہیے، ٹھیک ہو. اگر اس کا بخار تھوڑا کم ہو جائے تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا پیشنٹس کو NS ڈرپ جو کہ 100 ml ہے وہ لگانا چاہیے. اس میں سپٹراکزون انجیکشنز 1 گرام جو ہے نا وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے وہ لگانا چاہیے. اور اگر پیشنٹس کی پیٹ میں درد ہے یا انہیں وامٹنگ بھی ہو رہی ہے تو اس پیشنٹس کو ساتھ پیٹ درد کو کم کرنے کے لیے نوسفا انجیکشن دینا چاہیے. اور ساتھ میں اگر الٹیاں ہو رہی ہے یا چکر بہت زیادہ آ رہی ہیں یعنی دل خراب ہو رہے ہیں، متلی ہو رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ گریوینیٹ انجیکشنز لگا سکتے ہیں. اگر اس میں اینٹی بائیوٹک کی بات کی جائے، یہ سپٹراکزون بھی ایک اینٹی بائیوٹک ہے، ٹھیک ہے. اگر ٹیبلٹ میں اینٹی بائیوٹک کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے نویڈیٹ یعنی سیپروفلوکساسین. یہ 250 mg اور 500 mg دونوں میں موجود ہیں. یہ بھی ایج کے حساب سے پیشنٹس کو 250 mg آپ 2 ٹائمز پیشنٹ کو کھلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ٹیبلٹ پیراسیٹامول یا پونسٹان، ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیبلٹ آپ پیشنٹ کو 3 ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر پیشنٹس کو جو ہے نا اس کی پیٹ میں درد ہو رہے تو اس کے لیے نوسپا دے سکتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو رہے تو اس کے لیے گریوینیٹ یا میٹاکلوب جو ہے نا وہ 2 ٹائم یا 1 ٹائم ناشتے سے پہلے آپ کھلا سکتے پیشنٹ کو. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ٹیبلٹ ملٹی وٹامنس کی کوئی بھی ٹیبلٹ آپ پیشنٹس کو دے سکتے ہیں یا آئرن کی، کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے.